تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر تیز ہوا آ جاتی تو آپ کیا کرتے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. چلو ویسے تو حالات ہمارے سامنے ہیں، جیسے آج کل بادل بھی آتے ہیں، بارشیں بھی ہو رہی ہیں، ہوائیں بھی آ رہی ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تیز ہوا چلتی تو آپ کیا کرتے اس وقت؟ سورج گرہن لگ گیا، بچے کھیل رہے ہیں تو بچوں نے دوڑ لگائی، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں. یہ شوق تھا صحابہ کرام کے بچوں کا کہ سورج گرہن لگ گیا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کریں گے. تو کھیلنا چھوڑ دیا اور مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے. تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. دیکھو یہ اعمال جو ہیں، یہ اعمال دنیا میں نہیں، اس خلا کے اندر آسمانوں تک آخرت میں اثر رکھتے ہیں. یہ اعمال ایسی برکت والے، اور نماز کی برکت سے تو حالات تبدیل ہوتے ہیں. دیکھو سورج گرہن لگ جائے تو نماز مسنون ہے، سنت ہے. چاند گرہن لگ جائے تو اعمال مسنون ہے، یعنی نماز جو ہے وہ سنت طریقہ نماز پڑھو. ایسے ہی اگر قحط آ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، اعمال ہے بھائی، نماز استسقاء پڑھو، اعمال دیے گئے ہیں. اور یہ بھی ملتا ہے کہ صدقہ خیرات کرو، اللہ کے راہ میں استغفار کرو، یہ بھی ملتا ہے، کم از کم استغفار کرو. ایسی ہوا آ گئی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب تیز تھوڑی سی ہوا ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا. تو آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اگر ہم اس موقع پہ کرتے ہیں تو الحمدللہ بہت ہی اچھا عمل ہے. اگر نہیں کرتے تو بھئی سوچنا چاہیے. تیز ہوا چلی ہے تو کیا ہم نے دعا کی ہے؟ چلو عربی نہیں آتی، اردو میں صحیح، اردو میں نہیں تو پنجابی میں صحیح، پنجابی نہیں تو پشتو میں صحیح، جو کسی کی زبان ہے اپنی زبان میں اللہ اس کے اندر جو خیر ہے وہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ اس کے اندر کوئی چیز نقصان دینے والی ہے اسے بچا دے. کتنے قومیں جو اس ہوا کے ذریعے پلٹ کر ان کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا، ان کے جو ہے محلوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا اسی ہوا کے ذریعے. اگر یہی ہوا معتدل ہو تو نعمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر یہ دعا فرمائی ہے. چلو اگر یاد نہیں ہے تو پنجابی میں اردو میں کر لینی چاہیے. انشاءاللہ مجھے امید ہے اب ہوا تیز چلے گی، آپ کو یہ بات یاد آئے گی، مجھے اللہ سے امید ہے، تو دعا کر لینا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادل دیکھتے، بادل آ جاتے. اب بادل آتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بھی بادل آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے تھے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ کیا ہے تو الحمدللہ، نہیں کیا تو فکر کرنی چاہیے. ہم آزاد نہیں ہیں، ہم تو کسی کے غلام ہیں، اللہ کے بندے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اور اس کے اندر جو آزادی ہے وہ کہیں آزادی نہیں ہے. اسلام جتنا آزاد کرتا ہے اتنا کسی جگہ پہ کہیں کسی مذہب کے اندر وہ آزادی نہیں ہے. جو جس کا نام آج کچھ لوگوں نے آزادی رکھا ہے وہ آزادی نہیں، وہ آوارگی ہے. آوارہ جو ہے وہ خود ڈنڈے کھاتا ہے. آوارہ ہو جائے نا یہ جانور، وہ دوسروں کے ڈنڈے کھاتا ہے اور اپنے مالک کی بےزتی کراتا ہے. وہ کہتا ہے یہ فلاں کا ایسا ہے،
جیسے آج ہمیں مسلمانوں کو بعض لوگ الٹے لفظ بولتے ہیں، تو آوارہ تو ہمیں نہیں کیا، لیکن اسلام کے اندر آزادی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آزادی دی ہے کسی کو ہے بھی نہیں۔ اگر نہیں ہے کچھ ولیمہ نہیں کر سکتے آزادی نے نہ کرو، اگر نہیں کر سکتے تو آزادی نہ کرو، مجبور تو نہیں کیا۔ بچے کا عقیقہ نہیں کر سکتے نہ کرو، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، اگر ہے تو کرو، فائدہ ہے تمہارا۔ اگر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر اتنے مجبور ہو تو زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ لے لو۔ پاک یعنی کہ اس اسلام کے اندر تو اللہ پاک نے آزادی رکھی ہے، اور ہر جگہ پہ، لیکن اعمال تو وہ دیے ہیں جس کے اندر دنیا آخرت کی خیریں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کو دیکھتے تو آپ پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ، اے اللہ، مطلب کیا ہے؟ ان بادلوں کے اندر کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو ہمیں بچا دے۔ کیا ہم دعا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے وہ شکر کریں، انشاءاللہ امید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ، اے اللہ ان بادلوں میں کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو اے اللہ ہمیں بچا لے۔ اچھا، بادل چلے جائیں تو ہمارے ماحول میں کیا کہتے، وہ جی ادھر برسے نہیں ہیں، ادھر برس گئے، الٹ ملٹ باتیں پتہ نہیں کیا شروع کر دیتے۔ لیکن آپ کا عمل کیا تھا؟ بادل آئے، آپ دعا یہ فرماتے، یہ دعا کرتے۔ بادل چلے گئے تو آپ کیا کرتے؟ پھر اللہ کا شکر ادا کرتے، الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک شکر، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو بھائی اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو دیکھو پاکستان میں یہ ماحول بھی بنا ہوا ہے، اللہ پاک محفوظ فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، لیکن یقیناً قسم کھا کر بات کی جائے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال دیے ہیں، خدا کی قسم، دنیا اور آخرت کے فائدے اس میں ہیں۔ جو طاقت اس کے اندر ہے وہ اسباب کے اندر نہیں ہے۔ اسباب تب کامیاب ہوں گے جب اللہ جل جلالہ اسباب کے اندر فائدہ رکھیں گے، ورنہ وہ اس پہ قادر ہے کہ ڈنڈے کا سانپ بنا دے اور سانپ کا ڈنڈا بنا دے۔ وہ اس پہ قادر ہے کہ وہ آگ میں بٹھا کر جنت کے مزے دے۔ وہ اس پہ قادر ہے کہ باغ میں بٹھا کر جو ہے، بلکہ تخت پر بٹھا کر سر میں جوتے مرائے۔ وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن اعمال کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے کہ جب بادلوں کو دیکھتے وہ دعا پڑھتے، اگر بادل چلے گئے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ کیوں کہ بادلوں کے ذریعے بھی بعض قوموں کو تباہ کیا گیا ہے، بجائے بارش کے آگ برسی ہے، بادلوں سے بجلیاں برسی ہیں، بھسم کر دیے سب کو۔ اور پھر اگر بادل برسنا شروع ہو گئے، اگر پہلی بارش ہوتی، شروع میں گرمی ہوتی نا، گرمیوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹوپی مبارک اتار لیتے یا کرتا اتار لیتے، یا بغیر بارش میں کھڑے ہو جاتے، بارش کا پانی اپنے اوپر لیتے۔ اگر یہ کیا ہے تو الحمدللہ کو موقع ایسا آیا ہو، نہیں ہے تو بھائی سنت سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عورت کی مہر کا پیسہ، عورت کے مہر کا پیسہ ہو اور اس سے شہد خریدا جائے اور بارش کے پانی میں ملا کر پیا جائے، بیمار کو پلایا جائے، یہ تین چیزیں ہوگی۔ مہر بھی فرمایا برکت والا، اور شہد کے اندر بھی شفا، یہ بھی برکت والا، اور بارش کا پانی بھی برکت والا فرمایا۔ یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں گے تو بیمار کو پلایا جائے گا تو اللہ جل جلالہ شفا عطا فرمائیں گے۔ چلو کہتے ہیں بھائی شاید نہیں صحیح، پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے، یہ بھی مسئلہ بنتا ہے۔ چلو فارمی سے، مکھی کے منہ سے نکل کے آیا، ایسے ہی ملتے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جو یہ باتیں بتائی گئی ہیں بھائی اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔
اگر بارش ہوتی تو آپ ایسا فرماتے جو شروع کی بارش ہوتی، پھر دعا فرماتے اللہم صیبا نافعا۔ اور بھی دعائیں آتی ہیں کہ اے اللہ نفع والی بارش عطا فرما۔ اب نفع والی بارش نہیں تو دیکھو کتنی پریشانیاں آئیں، سب کے لیے امتحان ہے۔ ابھی میں بھائی شفیق صاحب سے کہہ رہا تھا کہ بھائی جہاں سیلاب نہیں ہے ان کے لیے بھی امتحان ہے، جہاں سیلاب ہے ان کے لیے بھی امتحان ہے، جن پہ نہیں آیا ان کے لیے امتحان ہے، آپ یہ کیا کرتے ہیں، جن پہ آیا ہے وہ کے لیے امتحان ہے، آپ یہ کیا کرتے ہیں۔ اصل تو پوری امت استغفار کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے۔ اعمال میں یہ ہے کہ استغفار کرے، اور اسباب میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرے، تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اللہم صیبا نافعا کہ اے اللہ اس بارش کو جو ہے نفع والا بنا دے، نفع والی بارش عطا فرما۔ اور حدیث میں آتا ہے جب بارش ہو رہی ہو اس وقت اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ ہم گئے ہوئے تھے چار سدہ میں، واپسی پہ ہم کلر کار سے نیچے اتر رہے تو وہاں بارش شروع ہو گئی، تو اللہ پاک نے توفیق بخشی، میں دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، میرے دوستوں پہ یال پہ جو کچھ آتا تھا مانگتا تھا، آپ کی حفاظت فرما۔ ہمارے چودھری صاحب تھے ساتھ ڈرائیور جو تھے، وہ کہہ رہے تھے مجھے نیند آ رہی ہے، میں کہتا بھئی آرام کر لے، تھوڑا سو لے، وہ کہتے نہیں 25 چک میں جا کر سوئیں گے۔ لیکن وہاں سے ہم نیچے اترے، بارش ہو رہی، دعا کر رہے ہیں، تب پتہ چلا میں بھی سو گیا، چودھری صاحب بھی سو گئے، ساتھ مفتی صاحب بھی سو گئے، شفیق صاحب بھی سو گئے، سب سوئے ہوئے ہیں۔ گاڑی اوپر سے موٹر وے سے نیچے اتر کے وہ اتنی بلندی سے نیچے اتری، جا کے کھڈے میں لگی، کھڈے سے نکل کے پھر تاروں پہ جا کے لگی۔ جب کھڈے سے نکل رہی تھی تو میری آنکھ کھلی تو چودھری صاحب کی آواز نکلی تو الحمدللہ سارے ہی بچ گئے۔ جی اللہ پاک نے سب کو بچا دی، سیدھی سی بات ہے، اللہ نے بچا لیا، ہمیں تو کوئی کسی ساری جو ایسے تھے بس سوئے ہوئے تھے۔ تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے اللہ پاک نے وہ توفیق دی، بارش کے دوران اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے بچا دیا، تو بچانے والی بڑی ذات ہے۔ اور جو ہے اعمال کے ساتھ گھر سے آدمی نکلے، اعمال کرتا ہوا گزرے، جہاں بھی ٹھہرے۔ میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں اترے ہیں نا بھئی دعا پڑھ لیجئے، جہاں ہوٹل پہ ٹھہرنا ہے، کسی محلے میں ٹھہرنا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، وہاں کی مسنون دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یا اللہ یہاں جو مخلوق ہے، جتنی کوئی شر ہے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ دعائیں ایک قلعہ ہے، ایک اثار ہے، چاروں طرف سے آدمی محفوظ ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ بارش کے دوران بھی اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ تو یہ اعمال جو ہیں یہ کرنے والے اعمال ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو توفیق بخشے۔